ارے رکو، جلدی مت کرو، مہندی کو رہنے دو، ابھی کلر ڈارک ہو جائے، پھر ہم روم میں چل کر اسے واش کر لیں گے اور آپ کو ہلدی لگا لیں گے، اس سے چہرے پر نکھار آئے گا اور کل کنفرم بھائی نظریں نہیں ہٹا پائیں گے۔ زنیرہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، جس پر وہ سرخ پڑی۔ مجھے بھی ایسے ڈائلاگ مار دیا کرو۔ نشال نے منہ پھلائے علیزے کو کہا، جس پر اس کے گال کھینچ کر ہنسی تھی۔ ارے واہ زارا بھابھی، آپ نے کہاں سے مہندی لگوا لی؟ سالے نے اسے شوق نظروں سے دیکھ کر کہا، مرجان نے لگائی ہے۔ علیزے نے ہنستے ہوئے نشال کو کندھا مارا، جس پر وہ کہکا لگا گئی۔ زارا بلش کرتے ہوئے آفرین بیگم کے ساتھ وہاں سے نکل گئی تھی، ورنہ وہ جانتی تھی ان سب لڑکیوں نے اسے چھیڑنا تھا۔ سالے یہ بک کیوں اٹھا کر بیٹھی ہو؟ زنیرہ نے اس کے گود میں پڑی کتاب دیکھ کر کہا، جس پر وہ مسکرا دی۔ یار پیپر ہے میرا، فنکشن مس نہیں کر سکتی اور پیپر بھی بہت اہم ہے، اس لیے دونوں ایک ساتھ دیکھ رہی ہوں۔ بڑی لائق فائق ہے، علیزے نے مسکرا کر کہا۔ مہندی واش کر کے وہ بیڈ پر دراز ہوئی تھی، اس کے کمر میں درد ہو گیا تھا بیٹھ کر، اب جا کر اسے سکون آیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جن پر مہندی کا ایسا رنگ چڑھا تھا کہ سب دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر دھیمی سی مسکرائی اور اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیسے وہ اس کے قریب رہتی تھی، کتنی خوشیاں تھیں جب وہ ساتھ تھے، کیسے وہ اس کے بغیر سوتی تک نہیں تھی، سوتی بھی تو اس کے سینے میں سر چھپا کر، خود کو بے حد محفوظ سمجھ کر۔ آنسو کا ایک موتی اس کی آنکھوں سے ٹوٹا اور کشن میں جذب ہوا۔ ہم نے جلد بازی کی شیری، ہمیں آپ کی بات سننی چاہیے تھی، ہم نے آپ پر گولی چلائی، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ گال پر بہتے ہوئے نمکین پانی کی بوندیں کلائی سے صاف کرتی ہوئی مدھم لہجے میں خود سے ہم کلام تھی۔ وہ روتے ہوئے وہ پل یاد کرنے لگی جب اس نے اس پر گولی چلائی تھی، وہ اپنا زخم بھول کر اس طرح اس کی طرف بڑھا تھا، کس طرح اس نے اس کے گرد وجود کو سنبھالا تھا، کس طرح وہ اسے سینے میں بھیج کر رویا تھا۔ سسکو کے بیچ وہ سوچتی ہوئی قرب کے آخری ایام پر پہنچی تھی، اس کی سانسیں اکھڑی تھیں روتے ہوئے۔ زنیرہ جو اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، حرب کے بلانے پر رکی تھی۔ کیا ہوا؟ زنیرہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو خاصا پریشان لگ رہا تھا۔ کچھ دیکھا نہ تھا آپ کو؟ وہ جلدی سے بولا۔ زنیرہ نے بھنویں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے ساتھ چل دی تھی۔ حرب نے جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر مسکرا کر اسے دیکھا، جو اسپاٹ نظروں سے اس کے دیکھتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ کشن میں منہ چھپائے مسلسل رو رہی تھی، اسے ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ کیسے اس کی جان لینے کی کوشش کر سکتی تھی، وہ کتنا پیار کرتا تھا اس سے۔ آئی ایم سوری شیری، وہ کشن میں منہ چھپائے روتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی جگہ پر رکا تھا اسے روتے دیکھ کر۔ ہم بہت پیار کرتے ہیں آپ سے شیری، ہمیں معاف کر دیں، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے آپ پر گولی چلانے کے بارے میں، وہ ہچکیوں کے بیچ روتے ہوئے بولی تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر اس کی دھڑکن مدھم پڑی تھی، جبکہ اس کے اظہار محبت پر وہ مسکرایا تھا۔ اس کے لمبے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، اس کا دوپٹہ صوفے پر تھا۔ وہ منہ کے بل لیٹی کشن میں منہ چھپائے مسلسل رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب سے بڑھتے ہوئے بازو سے مضبوطی سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے بازو سے مضبوطی سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی وہ دوپٹے کے پلو میں کچھ چھپائے کچن میں داخل ہوئی۔ سامنے کھڑی سالے کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ سالے بک ہاتھ میں پکڑے کچن کے چکر لگا رہی تھی اور پڑھ بھی رہی تھی، اسے بھی یہی جگہ ملی تھی پڑھنے کے لیے۔ ماریا زیر لب بڑبڑائی، پیچھے پلٹی ہی تھی اور ایک منٹ کے لیے رکی۔ اس کے ذہن میں اپنے آپ ہی ترکیب تیار ہوتی گئی، جس پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی گئی۔ تمہیں چاچی جان نے بلایا ہے، وہ اس کے سامنے رکتی سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے کیوں بلائیں گی؟
साले ने आईब्रो उठाते हुए सवालिया लहजे में पूछा। मुझे क्या पता, कशमला चाची ने जिन लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करवाया था, आज उनको चची जान के साथ बात करते देखा था मैंने। शायद तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया हो। आंखें घुमाकर किचन का जायजा लेते हुए मारिया ने उजलत से कहा। साले के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो बुक पर गिरफ्त मजबूत करती हुई आफरीन बेगम के कमरे की जानिब तेज़ कदमों के साथ बढ़ी थी। मारिया ने दुपट्टे के पल्लू से एक सफ़ेद रंग की शीशी निकाली थी और फूलों से सजी हल्दी की थाली में मिलाई थी। शीशे से एक कतरा उसकी उंगली पर गिरा था। वो आह भर कर हाथ पीछे खींच गई थी। उसकी उंगली पर सुर रंग का छाला निकला था। वो हाथ को दर्द से हिलाती हुई काफ़ी देर बर्दाश्त करती रही। फिर चम्मच उठाया और उससे हल्दी में उस एसिड को मिक्स किया और फ़ौरन वहाँ से भाग गई थी। कुछ देर बाद वो वही हल्दी की थाली लिए सुनहरा अशीक के कमरे की तरफ बढ़ी थी। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने अपने कमज़ोर बाजों को उसके मजबूत पुश्त पर रख कर उसके सीने में सर छुपाया था। वो तो सोच रहा था वो डर जाएगी उसके यूँ अचानक आने पर, मगर वो तो अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसकी इस वक्त बेहद ज़रूरत थी उसे उसकी, और वो सही वक्त पर आया था। हमें माफ़ कर दें शाह, वो उसके वाइट कुर्ते से नाक रगड़ते हुए मासूमियत से चूर लहजे में बोली। उसकी इस हरकत पर वो मुस्कुराया। हमें माफ़ कर देंगे ना आप? वो उसके कुर्ते को दोनों मुट्ठियों में पकड़ती बोली। नहीं, वो स्पोर्ट लहजे में बोला। अशीक ने रोते हुए पलकें छिपकी। लब काटती हुई वो पीछे हटी उससे और फिर शर्म से उसका चेहरा सुर्ख पड़ा जब उसकी नज़र सोफे पर पड़ी अपने दुपट्टे पर पड़ी थी। शावीर ने स्पॉट नज़रों से उसे कांपते हुए देखा और सोफे से दुपट्टा उठाकर अशीक के लर्ज़ते कंधों पर डाला था। अशीक की घनी पलकों ने लर्जिश की थी। वह दुपट्टा दुरुस्त करके नज़रें झुका गई थी। आप हमें माफ़ नहीं करेंगे? जो कुछ आपने किया है, क्या वो माफ़ी के काबिल है? वो स्पॉट लहजे में बोला। अशीक ने लब काटे। उसकी आंखें फिर से नमकीन पानी बरसाने में मसरूफ़ हुईं। लेकिन हमें माफ़ी चाहिए। वो डुबडुबाई नज़रों से उसे देखते हुए मासूमियत से बोली। शावीर के दिल ने एक बीट मिस की थी, यानी वो माफ़ी भी मांग रही थी और उसे ऑर्डर भी कर रही थी कि उसे माफ़ी दे दी जाए। आपने जो किया उसकी सज़ा आपको मिलेगी। तो वो सर्द लहजे में बोला। अशीक का दिल उछल कर हल्क में आया। कैसी सज़ा? वो सहमे हुए लहजे में बोली। ये आपको कल पता चलेगा। वो संजीदगी से कहते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा। अशीक तो सहम गई थी उसकी धमकी पर। वह संजीदगी से चलता हुआ अपने पोर्शन की तरफ जा रहा था जब उसकी समात में सिसकियों की आवाज़ पड़ी। बेहतियार उसके कदम रुक गए थे। उसने दरवाजे को सर्द नज़रों से देखा और फिर लंबा सांस लेते अंदर दाखिल हुआ। वो घुटनों में सर्द ये रो रही थी। उसे आसपास का होश नहीं था। वो बस रोए जा रही थी। जब उसे पास किसी का एहसास हुआ, उसने सर उठाया और उसके करीब नीचे ही घुटना टकाए बैठा था, उसके नाम सुर्ख आंखें देखकर। भाई, वो इसे नम आंखों से देखते हुए बोली। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं भाई, बस वैसे ही। वो जल्दी से आंसू साफ करके मुस्कुराई, मगर वो उसे रोते देख चुका था, इसलिए उसकी इस हरकत ने उसे संजीदा किया। क्या हुआ है बताई मुझे। भाई, छोटी अम्मी ने अपनी फ्रेंड के बेटे से मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया था, मुझसे बगैर पूछे। यहाँ तक कि किसी को भी पता नहीं था। आज वो लोग आए थे। वो चाहते हैं जल्दी से शादी हो जाए। वो नज़रें झुकाए बोल रही थी क्योंकि जब से वो आया था एक बार भी उन्हें बात करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वो ज़रा सहमी हुई थी, और क्योंकि वो उसका बड़ा भाई था इसलिए डर भी रही थी। आप क्या चाहती हैं? वो पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला। मुझे पेपर देना है और जॉब करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। और वो संजीदगी से बोला। और वो लोग चाहते हैं मैं शादी के बाद पढ़ाई जारी ना रखूँ, ना ही जॉब करूँ। वो दिल की बात किसी से नहीं कर पा रही थी। मरजान उसे टाइम नहीं देता था। आफरीन बेगम थी ही इतनी अच्छी कि वो उन्हें ना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे अंदान का रिश्ता था और शहंशाह साहब के जानने वाले थे। आप पढ़ाई करें और पेपर देने की तैयारी करें, कोई आपको नहीं रोक रहा। साले की आंखों में चमक आई। उन्हें बुरा लगेगा अगर मैं पढ़ाई जारी रखूँगी तो। फिर उन्हें जाने दें और बहुत अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। अपना ख्वाब पूरा करें और ये मेरा वादा है, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं, साले ने खुशी से चहक कर कहा। ओके नाउ बूस्ट योर मूड और पेपर की तैयारी करें। उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू सो मच भाई। वो हम सब मुस्कुराते हुए उसके कमरे से वॉकआउट कर गया। सॉरी, आई एम सो सॉरी। जुनैरा जो जल्दी में अशीक के कमरे की तरफ बढ़ रही थी उससे टकराई थी। नीचे में कुछ हल्दी उसके हाथ पर गिरी। वो जल्दी से बोली थी। वो इट्स ओके कहकर पॉकेट से रुमाल निकालकर आगे बढ़ गया था।
اتنے میں پوشن میں پہنچ کر اس سے پہلے وہ ہلدی صاف کرتے اسے ہاتھ پر جلن محسوس ہوئی۔ اس نے اسپاٹ نظر سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس پر سرخ چھالے پڑ رہے تھے اور بے حد جلن ہو رہی تھی۔ اس نے اسپاٹ نظر سے ہاتھ کو دیکھا اور پھر تیز قدموں کے ساتھ اپنے پوشن سے اس کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ زنیرا نے ہلدی اس کے چہرے کے پاس ہی کی تھی جب وہ ایک جھٹکے کے ساتھ وہ تھالی دور اچھال چکا تھا۔ عشیق نے تھالی گرنے کی آواز پر آنکھیں میچی۔ زنیرا نے خوف سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ملایا تھا اس ہلدی میں؟ آر یو بلائنڈ؟ خیال نہیں رکھ سکتی تم؟ وہ زنیرا پر گھرایا تھا۔ زنیرا نے فرش پر گری ہلدی دیکھی اور جب اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی اس نے بے اختیار لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ عشیق نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دیکھا جس پر سرخ چھالے پڑ رہے تھے۔ یہ کیسے ہوا شاہ؟ عشیق نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا جبکہ وہ تو زنیرا کو کھا جانے کے دم پر تھا۔ آئی ڈونٹ نو بھائی، یہ تو امی نے بنائی تھی اور زارا بھابی نے۔ زارا نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے بتایا۔ میں بلا کر آتی ہوں امی کو۔ وہ جلدی سے اس کمرے سے باہر نکلی تھی اور فرین بیگم کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ شیری، اس کے خوبصورت ہاتھ کو ہاتھ میں لیے وہ بھرائی آواز میں بولی جبکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی پرواہ دیکھ کر اس کا روم سرشار ہوا تھا۔ ہم آئس لے کر آتے ہیں۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی جب اس نے سنجیدگی سے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، جسٹ ڈونٹ وری اینجل۔ لفظ اینجل پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اسے پہلے ہی اسی نام سے پکارا کرتا تھا، یعنی اس نے اسے معاف کر دیا تھا۔ شیری، جسٹ ٹیک کیئر، اوکے؟ صرف آج رات تک، کل میری اینجل میرے پاس ہوگی۔ اس کے گال کو وہ انگوٹھے سے نرمی سے ہلاتے ہوئے بولا اور کمرے سے باہر نکلا۔ عشیق نے لب بھینچ کر اسے جاتے دیکھا اور ایک نظر نیچے گری ہلدی کی تھالی پر ڈالی۔ کمرے کی لائٹ اچانک جانے پر وہ ہلکلا کر اٹھی۔ واٹ نان سینس! اب یہ لائٹ کو کیا ہوا؟ اس گھر میں کب کیا ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، بلڈی! وہ غصے سے بھربھرائی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری اور دروازے کی جانب بڑھی تھی جب کسی نے اس کے منہ پر مضبوط ہاتھ رکھ کر بے حد سختی سے ایک جانب کھینچا۔ وہ آنکھیں پھیلائے خوف سے منہ میں بڑبڑائی اس کی وحشت سے بھرپور نیلی آنکھیں دیکھ کر۔ آئی وارنڈ یو، ڈسپائٹ دس یو ڈڈ ناٹ اسٹاپ یور وائل ایکشنز۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں جکڑتے ہوئے وہ ہونہار لہجے میں بولا۔ ماریا کا دل حلق میں آیا۔ میں نے کیا کیا ہے اب؟ وہ کانپتے ہوئے بولی۔ تم اچھے سے جانتے ہو کس بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کی گردن دبوچتے ہوئے وہ وحشت بھرے انداز میں بولا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں وعدہ کرتی ہوں اب ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں سچ میں کچھ نہیں کروں گی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ خوف سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اب وہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ جکڑتے ہوئے اس میں وہی ہلدی رکھ چکا تھا۔ لگاؤ اسے اپنے چہرے پر ابھی۔ ماریا کے ہوش اڑے تھے اس کا حکم سن کر۔ پلیز نو شاہویر، آئی پرامس، میں نے کہا لگاؤ اسے۔ وہ دبے لہجے میں غرایا اور اگر تمہاری آواز اس کمرے سے باہر گئی سویر میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ ماریا نے ڈرتے ہوئے ہلدی کی تھالی میں دونوں ہاتھ ڈالے تھے اور وہ روتے ہوئے ہاتھ پیچھے ہٹا کر چیختی چلی گئی۔ اس سے پہلے وہ واش روم کی طرف ہاتھ دھونے کے لیے بڑھتی اس نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اس سے پیچھے کیا۔ بازو پر سخت گرفت کے درد اور ہاتھوں پر جلن کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے مگر اسے اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر صاف چھالے پڑ گئے تھے۔ اگر میری عشیق کی جانب بری نظر سے دیکھنے کی کوشش بھی کی، اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ لفظ چباتے ہوئے بولا۔ ماریا نے روتے ہوئے اس کی وحشت سے بھری آنکھیں دیکھی۔ I will give you such a terrible punishment, you will remember it for the rest of your life۔ اس کے جاتے ہی وہ چیختی ہوئی واش روم کی طرف بھاگی تھی اور اپنے ہاتھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھویا مگر اس کے دونوں ہاتھوں پر سرخ رنگ کے چھالے ہو چکے تھے۔ جلن سے اس کی جان جا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے قصہ بیگم کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ ماما دروازہ کھولیں ماما! دروازہ پیٹتے ہوئے چیخی کیونکہ اس کے ہاتھ میں چھالے تھے جس وجہ سے اسے بے حد درد ہوا تھا۔ قصہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ وہ روتے ان کے گلے لگ گئی۔ جب قصہ بیگم نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ماما بہت جل رہا ہے، کچھ کریں۔ قصہ بیگم اسے بیڈ پر بٹھائے کچن سے برف لینے چلی گئی۔ بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کچھ نہیں ہوا نا؟ آفرین بیگم کو جب سے پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئی۔ تب سے تیسری بار وہ عشیق سے پوچھ چکی تھی۔ عشیق کو تو اس کے ہاتھ کی ٹینشن کھا رہی تھی، کس طرح وہ اس کے پاس آیا تھا بغیر اپنے ہاتھ کی پرواہ کیے وہ اس کا درد محسوس کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھا تھا، کتنا گہرا رنگ ہوا تھا اس کے ہاتھوں پر۔ وہ تو اس کی ہر ایک بات پر دیوانی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ بس جلد از جلد اپنے شیری کے پاس واپس جانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے۔ مرر کے سامنے کانوں سے جھمکے اتارتے ہوئے وہ مسکرائی اور سمپل ڈریس میں واش روم سے باہر نکلا۔ وہ اسے مسکراتا دیکھ کر رکا۔ کیا ہوا؟
کچھ بھی نہیں، کچھ دیر پہلے آپ اتنے اچھے لگ رہے تھے اور اب؟ زنیرہ نے ہنسی دبائی، حرب کا موڈ خراب ہوا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ میک اپ میں کتنی اچھی لگ رہی تھی اور اب دیکھیں۔ کیا کہا آپ نے؟ یہی کہ آپ اب بھی پیاری لگ رہی ہیں۔ زنیرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ 1 منٹ میں اپنی بات کہہ کر پلٹا، بڑا چلاک تھا وہ بھی۔ آپ بھی برے نہیں لگ رہے، میں نے ویسے ہی کہا تھا، زنیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حرب جی؟ زنیرہ نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ نے جی ایسے کہا جیسے کوئی وائف اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے۔ زنیرہ نے ہنستے ہوئے منہ پر ہاتھ دیا، جبکہ حرب نے ناک چڑھایا اسے دیکھ کر۔ آخرکار وہ انتظار کی گھڑی آ پہنچی تھی۔ کاظم مینشن آج صبح گلابوں کے پھولوں سے مہک اٹھا تھا۔ آج نشال نجم کا نکاح تھا اور عشیق کی رخصتی تھی، نکاح کے بعد رکھی گئی تھی۔ عشیق ہی چاہتی تھی کہ ان کا نکاح رخصتی سے پہلے ہو، کیونکہ یہ ان کے لیے خاص دن تھا۔ وہ چاہتی تھی اس کی وجہ سے ان کے خاص دن میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ سالے اسے ہیوی ڈارک ریڈ لہنگا جس پر گولڈن نگینے جڑے ہوئے تھے دیکھ کر گئی تھی، اور وہ اسے ڈھونڈنے میں مصروف تھی، کیونکہ وہ بیچاری اتنا ہیوی لہنگا نہیں پہن سکتی تھی، اور ساتھ میچنگ ڈائمنڈ جیولری کو دیکھ کر تو اس کی جان ہی نکل رہی تھی۔ دروازے پر دستک سن کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ قصہ بیگم کو دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ وہ ہاتھ میں کھانے کے لیے ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ بیٹے آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ چلو کھانا کھا لو، پھر دن میں وقت نہیں ملے گا، سب اپنے کام میں مصروف ہوں گے، کچھ کھا لو۔ اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھتے ہوئے وہ شعری لہجے میں بولی۔ عشیق نے کھانے کی ٹرے کو دیکھتے ہوئے قصہ بیگم کو دیکھا، جو اس کے لہنگے کو دیکھ رہی تھی۔ ارے واہ، بہت پیارا لگ رہا ہے، یہ تو نشال کے لہنگے سے بھی زیادہ پیارا ہے، شوی نے پسند کیا تھا چھوٹی امی۔ قصہ بیگم نے اس کی امی کہنے پر مٹھی بھیج کر ضبط کیا، وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی عشیق انہیں امی کہے۔ چلو تم کھانا تو کھا لو، بھوکے پیٹ کیسے رہو گی؟ عشیق نے تھوڑا سا ناشتہ کیا تھا بس، جب آغا صاحب دروازے پر نوک کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ قصہ بیگم کو وہاں دیکھ کر وہ چونکے تھے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آغا، میں اپنی بیٹی کے پاس آئی تھی، آج اس کی رخصتی ہے، میں چاہتی ہوں اس کے دل میں کوئی بات نہ رہ جائے، میں اسے ماں بن کر رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ آغا صاحب کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے شاید ہی قصہ بیگم نے عشیق کو اپنا لیا ہو، مگر ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ آپ ہی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کیا انہیں یار، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تجھے کھانا کھلایا تھا۔ علیزہ نے دلہن بنی نشال کی تیکھی نظروں سے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ مجھے تو بھوک لگتی ہے، اب کیا کروں؟ نشال نے معصومیت سے کہا، جس پر علیزہ نے ماتھا پیٹا۔ نشال آج تو اپنی بہن کی بے عزتی نہیں کروائے گی، بھوک کا کنٹرول کر کر تھوڑی دیر میں قاضی صاحب آ جائیں گے، نکاح کا وقت ہونے والا ہے۔ ہائے میں مر ہی جاؤں بھوک سے، نشال نے منمنا کر کہا۔ تو وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، ریڈ لہنگے میں، ڈارک میک اپ میں، ہیوی جیولری میں، مگر اس کا بچپنا نہیں گیا تھا دلہن بن کر، اسے نجم کے بجائے کھانے کی پڑی ہوئی تھی۔ علیزہ بیٹا چلو، نشال کو لے کر قاضی صاحب آ گئے ہیں۔ نشال آفرین بیگم کو دیکھ کر ساری بھوک بول گئی تھی۔ آفرین بیگم کے ہمراہ زنیرہ بھی تھی۔ نشال کو لے کر وہ باہر اسٹیج پر آئی تھی۔ اسٹیج کے بیچوں بیچ سفید پردہ لگایا گیا تھا، جس کے دوسری طرف نجم بیٹھا تھا۔ اس نے بادامی رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا، جو اس پر بہت جچ رہا تھا۔ نشال اسے دیکھ کر مسکراہٹ بہام گئی تھی۔ آج تک اس نے بس اس کی انسلٹ ہی کی تھی، وہی بیچارہ اسے مناتا رہا تھا، انہیں کیا پتا تھا وہ ایک رشتے میں جڑ جائیں گے۔ نجم نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا، وہ کوئی پری محسوس ہو رہی تھی سرخ لہنگے میں۔ سب شہنشاہ صاحب کا انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی وہ آئے تھے نکاح شروع ہوا تھا۔ نشال بنت سہیل احمد، آپ کا نکاح نجم احمد ولد منور احمد سے، سکہ راج الوقت 10 لاکھ حق مہر طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نشال کا دل تیزی سے دھڑکا، وہ چھوٹی سی شرارتی سی لڑکی اب اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ قبول ہے، وہ تیسری بار کہہ کر نظریں جھکا گئی۔ علیزہ نے سکھ کا سانس لیا، وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی نشال کچھ گڑبڑ نہ کر دے۔ نجم احمد ولد منور احمد، کیا آپ کو نشال بنت سہیل احمد اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے۔ نشال کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ دونوں نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی۔ بھابھی جی، سالے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے چھیڑنے کی غرض سے آئی تھی، مگر اس حسن کی پری کو دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئی تھی۔ یقیناً شاہویر نے اس کے لیے پرفیکٹ لہنگا پسند کیا تھا، اس کے علاوہ وائٹ ڈائمنڈ جیولری نے اس کے حسن کو 4 چاند لگائے تھے۔ بیوٹیشین نے اپنا کمال دکھایا تھا، وہ عام سے خلیے میں بھی اس حسن کے مغرور شہزادے کا دل دھڑکانے کا ہنر رکھتی تھی، مگر آج تو اس کے دل پر بجلیاں گرنے والی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی انگلیاں چٹا رہی تھی گھبراہٹ کے مارے۔
سالے آپ پہ یہ اتارے، وہ نتھ کی طرف اشارے کرتی ہوئی معصومیت سے بولی۔ ارے پگلی، یہی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، رہنے دو اسے، وہ نتھ کو درست کرتی ہوئی اسے سمجھانے لگی۔ عشیق نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بیٹا تیار ہونا آپ، افرین بیگم کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، بیچاری کو وہ ایڈوانس میں جو دھمکی دے کر گیا تھا کہ آج اسے سزا ملے گی۔ جی وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ سالے اور زارا نے اسے اٹھنے میں مدد کی، اس کا لہنگا تھا ہی اتنا بھاری، اوپر سے جتنے نگینے اس پر جڑ دیے گئے تھے، وہ بیچاری چلنے سے عاری ہو گئی تھی۔ آغا صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دعائیں دی تھیں اور اسے لے کر وہ باہر آئے تھے۔ عشیق کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مرجان کے ساتھ وہ اسٹیج پر بیٹھا کوئی بات کر رہا تھا، جب اس کی نظر اس سراپا قیامت پر پڑی تھی، دونوں نظروں کا تکرار ہوا تھا۔ وہ اس حسن یوسف کو دیکھتی رہ گئی تھی، کتنا حسین تھا وہ، مگر آج تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، بالوں کو جل سے مخصوص انداز میں بٹھایا گیا تھا، وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ مرجان نے دھیرے سے کھنکار کر گلا صاف کیا تھا، شبیر نے لب کھینچتے ہوئے نظروں کا زاویہ بدلا تھا، مگر عشیق اس سے نظریں نہیں ہٹا پائی تھی۔ آغا صاحب اسے اسٹیج تک لائے تھے، وہ سہمی ہوئی اس کے قریب صفحے پر بیٹھی تھی اور سالے اور زارا نے فوٹوز بنانا شروع کیا تھا۔ میڈیا کو اس نے سیکیورٹی سے کہہ کر گیٹ پر ہی روکا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کوئی بھی اس کی عشیق کو دیکھے، اس لیے اس نے فوٹوگرافر تک کو نہیں آنے دیا تھا۔ عشیق کا ٹھنڈا ہاتھ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو انگوٹھے سے سہلایا تھا۔ عشیق کی گرم پلکوں نے جھرجھری لی اس کے ہاتھ کے لمس پر۔ اس کے علاوہ وہ جب سے اس کے قریب بیٹھی تھی، اس کے کلون کی ہلکی مہک اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ چلو اٹھو، بند کرو اپنے ڈرامے اب۔ قصہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اٹھایا، وہ صدمے سے سرخ چہرہ لیے قصہ بیگم کو دیکھ کر بازو چٹک گئی تھی۔ بے وقوف، اٹھو، میں نے کہا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو میرے ساتھ باہر ورنہ تمہارے بابا خود آ جائیں گے یہاں۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں اس عشیق کو اپنے شاور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، جائیں یہاں سے ابھی، وہ چیخی۔ قصہ بیگم نے تنگ نظروں سے اسے دیکھا اور زبردستی اس کا بازو پکڑ کر نیچے سے اٹھایا۔ میں نے کہا نا وقت دو مجھے، جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا، اٹھو اور چہرہ صاف کر کے باہر چلو۔ وہ ٹشو سے آنسو صاف کرتی، ایک زبردستی کی مسکان چہرے پر سجائے باہر نکل گئی تھی۔ قصہ بیگم کے ساتھ گھبراہٹ کے ساتھ وہ کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں گلاب کی پتیوں کی ڈیکوریشن کی گئی تھی، سامنے ٹیبل پر پھولوں کی پتیوں کی ڈیکوریشن کے ساتھ کینڈل جل رہی تھی۔ سالے اس کا لہنگا پرٹ پر بٹھانے کے بعد درست کر رہی تھی۔ آپ میرے پاس ہی رکنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ اسے جاتے دیکھ کر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ سالے نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں بھابی، میں یہاں رک کر کیا کروں گی یار، وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ بھائی سے؟ سالے کے سوال نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کی تھی۔ بھابی مجھے جانے دیں یار، سالے نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ عشیق نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ ارے بھابی، یہ آپ کے ہاتھ کیوں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، کیا ہوا ہے؟ سالے نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ دبائے۔ وہ بیچاری تو پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ہمیں سزا دیں گے۔ کیوں سزا دیں گے آپ کو بھائی؟ ہم نے ان کو گولی ماری تھی۔ ہاں ہاں، کیا؟ سالے نے ہنستے ہوئے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ ہم سچ کہہ رہے تھے۔ عشیق نے اسے یقین دلانا چاہا، مگر وہ ہنستی چلی گئی۔ بھابی آپ بیٹھو، بھائی آتے ہوں گے، انہوں نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ بیسٹ آف لک۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ عشیق کو ٹھنڈے پسینے چھوٹے۔ مرجان، وہ جاتے جاتے رکا تھا، اس نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ چپکا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اسپورٹ نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ کچھ بھی نہیں، تم جاؤ نا۔ وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتا ہوا مسکرایا۔ میں دیکھ رہا ہوں، کچھ چل رہا ہے تمہارے دماغ میں، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مرجان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، جو اسے دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، مگر مرجان اسے بتا کر اس کا خاص دن بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ رچرڈ بھاگ گیا ہماری کسٹڈی سے، اس کی پیشانی پر بل پڑے، لیکن تم پریشان نہ جاؤ تم، ہمیں لوکیشن مل گئی ہے، جلد ہی وہ ہماری کسٹڈی میں ہوگا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، وہ اسپورٹ لہجے میں بولا۔ مرجان نے اسے بے بس نظروں سے دیکھا۔ ہم ہینڈل کر لیں گے، جاؤ شاہ۔ میں جانتا ہوں تم ہینڈل کر لو گے، لیکن میں اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ان لوگوں میں، وہ اسپورٹ لہجے میں کہہ کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مرجان مسکرایا تھا اور اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی تیز رفتار میں اس کے بتائے ہوئے ایڈریس کی طرف موڑ چکا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر اسے دیکھ وہ چونکا۔ وہ بڑے سکون سے سامنے بڑے لارج سائز کا پیزے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بڑا بائٹ لیتے لیتے رہ گئی، آنکھیں شرمندگی سے پھیلی۔ بھوکڑ لڑکی، آج تم کم کھاؤ۔
تمہیں کسی نے روکا ہے کیا؟ اور تم بھی کھاؤ۔ وہ بھرے ہوئے منہ کے ساتھ وہ مشکل بول پائی تھی۔ نجم نے سر دبا بھری تھی۔ میں شوہر ہوں تمہارا، شادی کے پہلے دن تم کیا کر رہی ہو یہ؟ نجم نے تپ کر کہا، جس پر وہ منہ بسور گئی۔ کھانا کھا رہی ہو؟ کیا تکلیف ہے میرے کھانے سے تمہیں؟ نہیں ہو رہا نہ تمہارا خرچہ میری بہن نے لے کر دیا ہے، میں تو پورا کھاؤں گی۔ یہاں سے اٹھ جاؤ، مجھے سونا ہے، تھک گیا ہوں میں۔ نجم نے اسے صوفے کی راہ دکھائی۔ کیوں اٹھوں؟ یہ میرا بھی بیڈ ہے، تمہیں زیادہ نیند آ رہی ہے؟ جا کر صوفے پر سو جاؤ، میں یہ کھا کر ہی اٹھوں گی۔ وہ دوسرا پیس اٹھاتے ہوئے بیڈ لے کر بولی۔ نجم کا دل کیا اپنے سر دیوار میں مارے۔ وارڈروب سے وہ کپڑے لے کر واش روم میں گھسا۔ نشان نے اسے دیکھتے ہوئے پیزے کا بڑا بائٹ لیا۔ پسٹل کو پشت سے لگائے وہ باقی ٹیم کے ساتھ ایک پرانی فیکٹری پہنچے تھے جہاں رچرڈ کو اس کی ٹیم نے چھپایا تھا۔ کافی ریسرچ کے بعد انہیں اس لوکیشن کا پتہ چلا تھا۔ شاویر اور مرجان آگے چل رہے تھے اور باقی فورس ان کے پیچھے گنز تھامے چل رہی تھی۔ ویر نے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھا کر فائر کیا تھا۔ پسٹل پر سپریسر کی وجہ سے گولی چلنے کی آواز نہیں آئی تھی اور وہ انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ سر، سنا ہے آج آپ کی شادی تھی؟ فورس میں پیچھے چلتا ایک فوجی مسکرا کر شاویر سے بولا، جس پر وہ پیچھے مڑا۔ مرجان نے ہنسی روکی۔ اینی پرابلم؟ نہیں سر، لیکن آپ جیسے آفیسر بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی شادی چھوڑ کر مشن پر نکل پڑتے ہیں۔ مرجان نے کہکے کو بمشکل روکا۔ تعریف ہو گئی تو ہم کام کر لیں۔ وہ بنویس کیڑے بولا، جس پر وہ فوجی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیا اور دروازے کو پوری قوت سے ٹانگ مار کر اس نے نیچے گرایا۔ منور صاحب حیرت سے نیچے گرے، دروازے کو دیکھتے رہے۔ وہ آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ واٹ اے سرپرائز انکل! پسٹل کو منور صاحب کی جانب کرتے ہوئے مرجان نے مسکرا کر کہا، جبکہ مسٹر رچرڈ کو وہ پیچھے سے فرار ہوتے دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا اسے اس تک پہنچ کر پکڑنے میں۔ وہ کھا پی کر بیڈ پر سو گئی تھی۔ نجم نے آنکھیں اسکیڑی تھی اسے دیکھ کر۔ کیسی لڑکی ہے یہ یار! اس نے پیزے کا خالی ڈبہ اٹھا کر ایک طرف کیا اور اسے گھوڑی سے نوازا جو گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ اس پر کمبل ڈال کر وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹا اور خود پر کمبل ڈالا، مگر وہ اس پر سے کمبل کھینچ کر اپنے اوپر ڈال چکی تھی۔ واٹ دی ہیل! یہ میرے جہیز کا کمبل ہے، جاؤ اپنا اٹھا کر پہنو۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ وال پر لگی گھڑی کو بار بار گھور رہی تھی مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ حد ہو گئی، ہمیں اتنی نیند آ رہی ہے اور کتنا انتظار کریں ہم؟ وہ نیند سے چور آنکھیں جھپکتے ہوئے بڑبڑائی۔ اللہ جی، یہ ہمیں اتنی نیند کیوں آ رہی ہے؟ وہ سر کو تھامتی ہوئی بولی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، نیند کی وجہ سے ہم سے نہیں بیٹھا جا رہا۔ اور وہ بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی ہوئی آنکھیں موند کر بولی، مگر پھر جلدی سے آنکھیں کھولی۔ کسی کے قدم کی آہٹ سنائی دی۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کو کھولتے ہوئے نظریں جھکا کے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ وہ اشیک نے جھرجھری لی تھی اسے دیکھ کر۔ کوٹ اتار کر صفحے پر رکھتے ہوئے اس نے محبت بھری نگاہوں سے اس سراپا قیامت کو بیڈ پر بیٹھے دیکھا۔ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کے اس نے شرم و حیا سے نظریں جھکائیں۔ ورسٹ سے واچ اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے شرٹ کے کف کے بٹن کھولے کہ بازو کو کونیوں تک موڑا۔ اشیک نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی ساری کارروائی دیکھی۔ اشیک تھوڑی پیچھے کو کھسکی اسے اپنے سامنے برجمان ہوتے دیکھ، جبکہ اس کے کٹاؤ دار لبوں پر متبسم بکھرا اسے ڈر کر پیچھے کھسکتے دیکھ۔ ہم چینج کر لیں؟ وہ نظریں جھکائی تعصب سے بولی۔ نہیں۔ اس کے صاف انکار پر وہ چونکی۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھے بڑی قریبی نظر انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اشیک نے ہلک ترک کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہمیں بہت نیند آ رہی ہے اور ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، کیا ہم سو سکتے ہیں؟ نہیں۔ صاف انکار کیا گیا جس پر اس کا دل ڈوب گیا۔ نیند سے باری ہوتے سر کو قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے۔ شاویر نے سنجیدگی سے اس کی نیند سے بند ہوتی آنکھیں دیکھی۔ خبردار اگر آپ سوئی تو۔ ہم نہیں سونا چاہتی لیکن ہمیں نیند آ رہی ہے، ہم کیا کریں؟ وہ غصے سے بولے، جبکہ اس کی بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اوکے، چینج کر لیں۔ اس کے سرخ ہوتے گال کو اس نے نرمی سے انگوٹھے سے چھوا۔ بی کیئرفل مائی ڈال۔ اسے قریب کرتے ہوئے وہ مسکرایا۔ اشیک نے جھرجھری لی۔ اس کے کلون کی مہک اسے مدہوش کر رہی تھی اور وہ بیچاری پہلی نیند سے دوچار تھی۔ ہمیں نیند آ رہی ہے شاہ۔ وہ اس کے کندھے پر سر گراتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ اشیک، سونا نہیں ہے، آنکھیں کھولیں۔ اس کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اشیک نے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں۔ اس کا منظر دھندلا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی اور اپنی کیفیت پر خود حیران تھی۔ آپ کے ہاتھ ٹھنڈے کیوں ہیں اینجل؟ کھانا کھایا تھا آپ نے صحیح؟ جی امی نے کھلایا تھا ہمیں تھوڑا سا، بس ہمیں نیند آ رہی ہے۔ اوکے، آپ چینج کر لیں۔ اس کا چہرہ کندھے سے ہٹاتے ہوئے نرمی سے بولا۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے دیکھ کر رکی۔ مرر کے سامنے رک کر وہ جلدی سے اپنی جویلری اتارنے لگی۔ آرام سے کریں اینجل۔ اسے جلدی سے ایئرنگ اتارتے دیکھ وہ سرد لہجے میں کہتے ہوئے آگے آیا اور اس کا ہاتھ اٹھاتے نرمی سے بھاری ایئرنگ کو اس کے کان سے نکالا۔ اشیک آئینے میں اس کا ہاتھ دیکھ کر مسکرائی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اس کا دوسرا ایئرنگ اتار رہا تھا۔ اشیک نے اپنی خنائی ہاتھوں سے سرخ چوڑیاں اتار کر سامنے رکھی۔ وہ اب اس کے بھاری دوپٹے سے سوئیاں نکال رہا تھا۔ نیند کی وجہ سے بار بار اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔
दुपट्टे को साइड पर रखते हुए उसने उसके बालों से पिन निकाली। वो सब कुछ तो खुद कर रहा था। वो खड़ी संजीदगी से उसे अपने काम में मसरूफ़ देख रही थी। उसके लंबे ब्राउन बालों को आज़ादी बख्श कर वो उसका नेकलेस उतारने में मसरूफ़ हुआ था। उसकी ठंडी उंगलियों ने अशीक की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा की थी। नेकलेस उतार कर उसने उसका रुख अपनी जानिब करते हुए उसकी नथ को उतारा। अशीक ने हया से नज़र चुराई। इस वक्त उसका चेहरा बेहद करीब था उसके। आप बहुत अच्छे हैं शेरी, वो नज़रें झुकाए बोली। शाबीर ने झूले उतारते हाथ साकत हुए थे। फिर मबहम सा मुस्कुराया और उसका झूमर उतार कर साइड पर रखा। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था मिसेस शाहवीर हैदर, लेकिन आपकी आंखों की बेबसी ने मेरा दिल पिघला दिया। जाएं और चेंज कर लें। उसकी पेशानी पर लब रखे वह संजीदगी से बोला। अशीक ने मोहब्बत भरी नज़र से उसे देखा और फिर लहंगा संभालते हुए वॉशरूम में चली गई। वो मुस्कुराहट दबाता वार्डरोब की तरफ बढ़ा और अपना वाइट कलर का ट्राउज़र और वाइट ही शर्ट निकाली। वॉशरूम के दरवाजे के करीब पड़े सोफे पर रखी और ख़ुद बालकनी की तरफ बढ़ गया। हाय, मैंने जल्दी में कपड़े तो लिए ही नहीं, वह मासूमियत से आसपास देखती बोली। और फिर अगली ही सोच पर उसका दिल तेज़ी से धड़का कि वो बाहर भी नहीं जा सकती। उसका ही टॉवल अच्छी तरह से लपेट कर वो कमरे में आई और जब सोफे पर उसके कपड़े देख वो खुद तो बालकनी की जानिब चला गया था ताकि वो घबराए ना। जल्दी से कपड़े उठाकर वो वॉशरूम में बंद हुई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो मुस्कुराता हुआ वापस आया। उसके कपड़े उसे काफ़ी लंबे थे। वो उसके ट्राउज़र को नीचे से काफ़ी फोल्ड किए और शर्ट जो उसके घुटनों तक आ रही थी बाजू फोल्ड करते हुए बाहर निकली। उसे वो पल याद आया था जब वो पहली बार उसे मिली थी। एक शरीर मुस्कुराहट ने उसके खूबसूरत लबों को छुआ था और मुस्कुराहट दबाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और उसकी लो देती नज़र पर कंफ्यूज होती उसके करीब रुकी। उसके मेकअप से पाक है चेहरे को हाथों में लेकर वो बेसहारा मुस्कुराया था। कितने वक्त बाद वो उसे मिली थी, कितने जज्बात थे इस वक्त जिनसे वो उसे आशना करवाना चाहता था। उसके मोमी हाथ को अपने मजबूत हाथ में थाम कर उस पर अपने लब रखे इसके हाथ पर। वो लब काटती हुई उसके हसीन नकुश चेहरे को गौर से देखने लगी। उसे बेड पर बैठने का इशारा करते हुए वो टेबल पर पड़े ग्लास में पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ा रहा था। अशीक का दिल तेज़ी से धड़का था। वो अपनी एक एक हरकत के साथ उसे अपना असीर कर रहा था। उसके हाथ से पानी का ग्लास थामते उसने लबों से लगाया और आंखें सेड़ी। शायद ये कड़वा है बहुत। अशीक, ये बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं शेरी, ये कड़वा है, बल्कि बहुत कड़वा है, वो मुँह खराब करती हुई बोली। शाबीर ने आईब्रो उठाते हुए उसे देखा और उसे वो लगा वो बहाने बना रही है। आप हमें कड़वा पानी पिलाकर पनिशमेंट देना चाहते हैं? अशीक ने मासूमियत से उसे घूरा। इतनी छोटी पनिशमेंट तो आपको नहीं मिलेगी जानम। आपने गोली मारी थी मुझे, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? आप क्या पनिशमेंट देंगे हमें? आपको क्या लगता है जानम, हम सच में आपको गोली मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे? वो तो हमने गुस्से में कर दिया। आप सोच भी नहीं सकती थी जाना, लेकिन आपने गोली मार तो दी ना। पता है अभी तक जख्म नहीं भरा। आई एम सॉरी शेरी, लेकिन यह माफ़ी आपको सज़ा से नहीं बचा सकती। शेरी, आप सच में हमें माफ़ नहीं करेंगे? नहीं अशीक, मैंने बहुत पहले माफ़ कर दिया था आपको। मैं नाराज़ ही कब था, मैं तो हर्ट था। आपने खुद को तकलीफ़ नहीं दी थी, मुझे दी थी। आप अच्छे से जानती थी मैं आप पर एक आँच भी नहीं आने दे सकता। हम मर जाना चाहते थे, वो नज़र झुकाए बोली। और मेरा ख्याल नहीं आया था जीते जी आप मुझे मार देती। अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कुछ हो जाता, मैं खुद को कभी माफ़ ना कर सकता। हम आपके बगैर जीना नहीं चाहते, इसलिए हमने खुद को भी। वो उसके लबों पर उंगली रखते हुए उसे खामोश कर चुका था। अशीक ने आंखें बंद की। उसके सर में दर्द की शिद्दत उठी। उसकी कमर में बाजू खायल करते हुए उसके होंठों पर झुका। अशीक के होंठ लरसे थे, उसकी टांगें कांप रही थी डर से। अगर वो उसे थामे खड़ा ना होता